ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اس جلسے کے مقرر خصوصی جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا پیر مفتی شریف صابری صاحب سے ہے، ان کے آنے سے پہلے میں ان کے چند کام آپ تمامی حضرات کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت اتنی مصروفیات کے بعد بھی کن کن جماعتوں کو سنبھال رہے ہیں اور کس طریقے سے دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو حضرت مفتی و قاضی اصلاحی دارالقضا شہر تھانے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ آپ امیر ہیں سنی جماعت اصلاحی کے، جس کے انڈر 5 مدرسے چلتے ہیں، 3 رابوڑی میں، 1 حضوری درگاہ میں اور 1 نیو مصطفی آباد دہلی میں۔ تو یہ 5 مدرسے کا اینڈ ٹو اینڈ مینجمنٹ حضرت سنبھالتے ہیں، اور تبلیغی اجتماع تفسیر قرآن کا جو مینجمنٹ ہے وہ حضرت ادا کر رہے ہیں۔ آپ جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، جو مشترکہ ملی مسائل میں مسلمانوں کو ایک کرتی ہے۔ آپ نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ مسلم فورم کے، جو پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز جیسے کہ بہوجن، آدیواسی، ایس سی ایس ٹی، او بی سیز، ان کو ایک کر کے ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا کام کرتی ہیں۔ آپ خطیب و امام ہیں قادریہ مسجد کے، اور آپ خلیفہ ہیں حضور تحسین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کے۔ حضرت کے آنے سے پہلے میں حضرت کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ ان تمام کاموں کو حضرت کس انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ اور جب انسان حق بات کہتا ہے تو کیا رسپانس ملتا ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تھوڑے بھاری اشعار تھے، اسی کو میں تھوڑے ہلکے الفاظ میں کہنا چاہوں گا۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو کچھ دیکھتا ہوں زباں سے صاف کہتا ہوں، جو کچھ دیکھتا ہوں زباں سے صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا پیر مفتی شریف صابری صاحب قبلہ۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ذویل احترام، خصوصاً شہزادہ شہید راہ مدینہ حضور سید حسین میاں صاحب اشرفی جیلانی، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام و طلبہ اعظام، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور اپنے اپنی جگہ سے سماعت کرنے والی اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ آج کا جلسہ پیغام قرآن در حقیقت میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آج کا دور نیٹ کا دور ہے، آن لائن کا دور ہے۔ 2021 میں بزم تفسیر قرآن کے نام سے ایک محفل منعقد کی گئی، اور ہر جمعہ باب ٹاور مدرسے میں بعد نماز عشاء ایک اجتماع ہوتا، جس میں لوگ جمع ہوتے، اور پھر اسی اجتماع کو شوٹنگ کے بعد سنیچر اور اتوار کو 9:30 بجے آن لائن مفتی شریف صابری یوٹیوب چینل، اسلامی یوٹیوب چینل پر دکھایا جاتا۔ تو آج وہ جو 4 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا، آج اس کا 200واں اجتماع ہے، اور آن لائن جو دکھائی جاتا ہے
اسلامی بزم تفسیر قرآن کے حوالے سے، اس کا 200واں سیشن ہے۔ تو اور یہ سارے پروگرام 199 جو پروگرام ہیں یہ یوٹیوب پر موجود ہیں، اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اچھے انداز میں پہنچایا جائے۔ اس 4 سالہ سفر میں جو مفتی شریف صابری اسلامی یوٹیوب چینل ہے، ہر ماحول جو بھی آیا، رمضان ہو، بقرعید ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، 26 جنوری ہو، 15 اگست ہو، جو بھی حالات آئے، ان حالات کو قرآن کی روشنی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اور بتایا گیا کہ قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا آج اسی سلسلے میں آج اس کا 200واں سیشن ہے جو آپ تک جو ہے پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں اور زیادہ دینی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف طویلہ ہے، دوسری طرف کمیلہ ہے، اور اس کے بیچ یہ دین کا میلہ ہے نا؟ ایک طرف طویلہ، ایک طرف کمیلہ، بیچ میں دیوانوں کا میلہ، حضور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دائیں بائیں ذرا خوشبو سن کر دیکھیں، تھوڑی سی بڑی بھینی خوشبو آتی ہے۔ ادھر دیکھیں، ایک طرف کمیلے کی اور ایک طرف طویلے کی۔ شاید آپ خوشبو سے مراد یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ناک سے سونگھی جانے والی جو خوشبو نہیں، بلکہ ایک طرف آپ کو طویلہ نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ طویلہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ بھینس جو گھاس کھاتی ہے مگر دودھ دیتی ہے، کیا گھاس کھا کر دودھ دیتی ہے۔ اگر گھاس کھا کر گھاس ہی دے تو کبھی کے طویلے سارے کے سارے کیا ہوتے؟ یعنی یہ انسان کو درس دے رہی ہے، یہ طویلہ درس دے رہا ہے کہ جانور ہو کر وہ گھاس کھا کر دودھ دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کسی کا بدلہ ہو، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہم اس کے ساتھ احسان کا بھی اور بھی اچھا بدلہ دیں، کیونکہ وہ جانور ہو کر گھاس کھا کر دودھ دیتی ہے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ہے الحل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے، ایک جانور ہو کر گھاس کھا کر بہترین بدلہ دے سکتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے محسن کے ساتھ غلط سلوک نہ کرے۔ کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرے تو ہمیں اس کا اور بھی جو اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا چاہیے۔ یہ طویلے کا درس ہے صاحب۔ اب کمیلے کی طرف آ جائیے۔ آپ کمیلے کی خوشبو سونگی آپ نے؟ یہ جانور ایک اچھے مقصد کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ کہ ایک اچھے مقصد کے لیے جان دیتے ہیں، کسی کی خوراک بننے کے لیے۔ یعنی جانور ہو کر یہ درس دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی اچھے مقصد کے لیے ہونی چاہیے، اور جان دینا یعنی گویا مسلمانوں کو درس دیا جا رہا ہے۔ جانور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دے رہا ہوں، تمہیں اسلام کے لیے جان دینا ہے، تمہیں اسلام کے لیے، جیسے کربلا والوں نے جان دی ہے۔ تو گیا میں نے کہا نا کہ ایک طرف طویلہ ایک طرف کمیلہ، یہ دونوں ہمیں درس دیتے ہیں۔ اگر ہم نے دونوں کے درس کو سمجھ لیا تو سمجھ جائیے سچے پکے مسلمان بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان پہ چلائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، میرا موضوع ہے مسلمانوں کا موجودہ حالات کی طرف پہلا بنیادی قدم کیا ہے. یوں تو جلسے کا نام ہی جلسے پیغام قرآن ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. مگر قرآن تو پیغاموں کا سمندر ہے، اس میں سے کون سا پیغام؟ تو اس وقت جو حالات بھارت میں مسلمانوں کے ہیں اور جو دشمنان اسلام نے جو ماحول مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اس سلسلے میں مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی قدم کیا اٹھانا چاہیے، میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا. ایک بار جھوم کر انتہائی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب صلی اللہ. اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر نے کیا خوب کہا ہے موجودہ حالات پر. حضور توجہ فرمائیں. شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر. مرحوم سے مراد وہ والے نہیں کہ دنیا سے چلے گئے، بلکہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے. یہ مرحوم کا مطلب ہے. شیرازہ ہوا ملت شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، یعنی برا حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کا حال، ہم وہاں کھڑے ہیں کہ منزل ہے نہ لوٹ جانے کا راستہ. منزل ہے نہ لوٹ جانے کا راستہ، یہ کس جگہ پہ چھوڑ گیا ہم سفر مجھے جی. اور تو شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں. پوشیدہ ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. پوشیدہ ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد. یہ ہمارا قافلہ مسلمانوں کا جو 22 کروڑ کا ہے، افسوس ہے کہ اس قافلے کا کوئی رہنما نظر نہیں آتا ہے. جس قوم کے کروڑوں لاکھوں امام ہو، حقیقت میں وہ قوم منتشر نظر آ رہی ہے. نہ قافلے کا تصور ہے، نہ رہبر کا تصور ہے، نہ ہی ذات راہ ہے. بس چل اللہ کے رحم و کرم پر گاڑی چل رہی ہے. اللہ اس کے رسول کے رحم و کرم پر مسلمانوں کی گاڑی چل رہی ہے. بس کب تک چلے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کیا کہا؟ ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد. ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد. اس کو ہو بیاباں سے خودی خان کدھر جائے. اس کو ہو بیاباں سے خودی خان کدھر جائے. اور اس راز کو افاش کرے روح محمد. حالات بہت ابتر ہیں، بہت ابتر ہیں. کہاں جائے یہ مسلمان؟ کس کے پاس جائے؟ کس سے کہے جا کر کے؟ حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں.
اور ہماری قوم کا شیرازہ دن بدن اور ابتر سے ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس راز کو افاش کر اے روح محمد، اس راز کو افاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں افسوس افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ آزادی کے بعد ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ